اے دوستو، فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، عباس کے لہو کی روانی کا واسطہ، کہ بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، بس تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ اس نے سورج کو روشنی دی، چاند کو چاندنی دی، دریا کو روانی دی، پھولوں میں مہک دی، غنچوں کو چٹک دی، اور اس دل کو دھڑکنے کی ادا دی۔ اور جب اس کائنات کو سجا لیا تو اللہ چاہتا یہ تھا کہ اس سجی سجائی کائنات میں جب اس کے بندے آئیں تو جاہل نہ رہیں، ناکارہ نہ رہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے کائنات میں ایسی ذاتیں پیش کرنا ضروری سمجھا کہ جس کو دیکھ کر اس کے بندے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے، کہ جن کو دیکھ کر ان کے بندے روزہ رکھنے کا طریقہ سیکھ لے، کہ جن کو دیکھ کر ان کے بندے سمجھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت میں کون جائے گا، جہنم کس کے لیے بنا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے اس کائنات میں سب سے پہلے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم پہلے جاؤ اور اس زمین کو جلالت سے آراستہ کر دو، نوح تم جاؤ اس پر چھڑکاؤ کر دو، ابراہیم تم جاؤ قلعت کا چراغاں کر دو، موسیٰ تم جاؤ ہیبت کی دیواریں بلند کر دو، عیسیٰ تم جاؤ زہد کا دروازہ بنا دو، یوسف تم جاؤ اس پر حسن کی گلکاریاں کر دو، خلیل تم جاؤ اس پہ عبادتوں کی قندیلیں روشن کر دو۔ جب یہ سب آ گئے، اب آنے والا ہے وہ آخری کہ جس کے بعد مصور نے قلم رکھ دیا، اے میرے حبیب اب آپ جائیے اور میرے بندوں کو دین اسلام دیجئے۔ 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں بھیجنے کے بعد اللہ چاہتا یہ تھا کہ کائنات میں کوئی ایسی واحد شخصیت پیش کر دی جائے کہ جس کے چہرے میں آدم کا علم ہو، نوح کا جلال ہو، داؤد کی لطافت ہو، تو اللہ نے ایسی شخصیت کا تعارف دنیا کے سامنے کرانے کے لیے خود رسول کو ذمہ داری دی۔ اے رسول آپ دنیا کے سامنے ایسی شخصیت کا تعارف کرا دیجئے، ورنہ گویا آپ نے کچھ نہ کیا تو موقع شناس رسول نے بھی غدیر خم کے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے دنیا کے سامنے ایسی شخصیت کا تعارف کرایا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر کے دنیا کے سامنے علی کا تعارف کرایا۔ نعمتیں تمام ہو گئی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا میں رسول کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ رسول کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو مسلمانوں، مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہ سمجھنا، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اگر تم مجھ میں اور علی میں فرق سمجھ سکتے ہو تو اس طرح سے سمجھنا کہ اگر رسالت کا آفتاب میں تو امامت کے مہتاب علی، سید البشر میں، ابو تراب علی، وجہ ہجرت میں، ہجرت کا خواب علی، عصمت کا گلاب میں، بوئے گلاب علی، لاجواب میں، میرا جواب علی۔
کبھی خدا کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ علی جدھر جدھر چلیں گے حق ادھر ادھر چلے گا. کبھی خدا کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. کبھی خدا کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دہن دہن میں, زباں زباں علی, ورق ورق میں, بیاں بیاں علی, زمیں زمیں میں, زماں زماں علی, نہا نہا میں, آیا آیا علی, اور جہاں جہاں میں وہاں وہاں علی. علی کا تعارف دنیا کے سامنے ہوا, دین اسلام مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, میں نے لفظوں کو سمیٹ لیا. اب وہ وقت آیا کہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے, علی کی شہادت ہو گئی. حسن کے شہید ہونے کے بعد جب یزید آتا ہے تو وہ دین اسلام میں تبدیلیاں کرنے لگا. جمعے کی نماز بدھ کے روز پڑھائی جانے لگی, مسجدوں میں جانوروں کے استبل بنائے جانے لگے. یہ وہی وقت تھا کہ جب اسلام تڑپ رہا تھا, آواز دے رہا تھا, ہے کوئی جو مجھے بچا سکے, ہے کوئی جو میری نصرت کر سکے. بحسین آگے بڑھے, اسلام کو گلے سے لگایا, اے اسلام تو نہ گھبرا, تیری نصرت کے لیے ابھی حسین زندہ ہے. اے اسلام تو نہ گھبرا, تجھے بچانے کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. اے اسلام تجھے کیا چاہیے, تیری سرخروری کے لیے علی اصغر کا گلا چھیدے گا. اے اسلام تیری جوانی کے لیے علی اکبر سینے پہ برچھی کا پھل کھائیں گے. اے اسلام تیرے بازوؤں کے لیے عباس کے شان قلم ہوں گے. اے اسلام تجھے آزاد رکھنے کے لیے سید سجاد اسیر ہو جائیں گے. اے اسلام قیامت ہو گئی, تیرے پردے کے لیے زینب اپنی چادر دے دی. 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین اسلام کو وعدہ و تسلی دیتے ہوئے, حقانیت کا پیغام سناتے ہوئے, بیعت یزید کو کچلتے ہوئے, جیو اور جینے دے کا پیغام سناتے ہوئے سرزمین مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. یہ وہی قیامت کا وقت تھا کہ حسین سے وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے کہ جہاں حسین کا بچپنا گزرا ہے. ایک بار نانا کی مزار پہ آئے, نانا آپ کے حسین کو رہنے نہیں دیا جا رہا, نانا آپ کی قبر کا مجاور حسین رخصت ہو رہا ہے. ایک بار بھائی کی لہر پہ, بھائی اب شمع جلانے والا کوئی نہیں, اب حسین رخصت ہو رہا ہے. ایک بار ماں کی قبر پہ آئے, اے ماں اب حسین کا آخری سلام قبول کرو, اب حسین قربانی دینے جا رہا ہے. اے اماں وہ وقت یاد کریے کہ جب بندے کفن ٹوٹے تھے, آواز آئی ہے بیٹا تم آگے آگے چلو, پیچھے پیچھے دکھیاری ماں. بحسین مدینے سے مکہ پہنچتے ہیں, حج کرنا چاہتے ہیں, مگر حاجیوں کے لباس میں قاتلین آئے. بحسین نے حج کو عمرے میں بدلا. یہ وہی وقت تھا کہ جب سنگ اسود رو رہا تھا, ہائے کہ جس کو سب سے زیادہ حق تھا حج کرنے کا وہ حج نہ کر پا رہا ہے, ہائے میرا سرکار جا رہا ہے. بحسین سرزمین مدینہ کی طرف, اپنا سرزمین کربلا کی طرف اپنا قافلہ لے کے چلتے ہیں. اس قافلے میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. کس شان سے یہ قافلہ سرزمین مدینہ سے کربلا جا رہا ہے کہ قافلے صبر کے جب دھوپ میں چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے, اور داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے, اور تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے کہ دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, اور کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین وارد کربلا ہوئے.
خیام حسینی فرات کے سامنے لگائے جا رہے ہیں کہ برپا جو ہوئے خیمہ اطہر لب دریا، اترے حرم ساقی کوثر لب دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لب دریا، خوش ہو گئے عباس دلاور لب دریا، کشے کہتے تھے دریا تو بہت ہم سے قریب ہے، پانی مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں ہے۔ ظلم بڑھتا گیا، دل گھٹتا گیا، 7 محرم آتی ہے کہ حسین اور حسین کے بچوں پہ پانی بند۔ اب وہ قیامت کی تاریخ آئی کہ جب خیام حسینی پہ حملہ ہو گیا، خیام حسینی پہ حملہ ہو گیا، خیام حسینی فرات سے ہٹائے جانے۔ بس عباس کی نگاہیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ جن خیموں کو عباس نے ہٹایا تھا آج وہ ہٹائے جا رہے ہیں۔ بس عباس کی تلوار پہ قابو پانے کا نام حسین، اور عباس کے جلال پہ قابو پانے کا نام زینب۔ حسین نے زینب سے بتایا کہ بھائی کو جلال آ گیا ہے۔ زینب نے عباس کو بلایا، اے بھیا عباس، بھائی کی مرضی ہے یہی کہ خیمے فرات سے ہٹائے جائیں۔ عزاداروں، اب وہ تاریخ آتی ہے کہ جب خیام حسینی پہ حملہ ہوا، حسین نے عباس کو بلایا، کہا پوچھو یہ حملے کا سبب کیا؟ عباس جاتے ہیں، جو علمدار سرکار لشکر ہے وہ سفیر صلح بن کے جا رہا ہے۔ عباس نے ایک شب کی مہلت لی، ہاں یہ وہ 9 محرم کی آخری شب جو شب امتحان بھی ہے، شب رخصت بھی ہے، شب شہادت بھی ہے۔ حسین نے ایک بار خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ لیلا کے خیمے میں آئے کہ کیا دیکھا؟ لیلا علی اکبر کے سرانے شمع جلائے، یہ صوبے علی اکبر سنوار رہی ہے۔ رباب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا کہ رباب علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہے، مگر نگاہ علی اصغر کے گلے پہ بھی ہے۔ جب زینب کے خیمے میں آئے تو عجیب حال دیکھا، آ کے خیمے میں یہ دیکھا یہ حرم کا یہ حال، چہرے ہوئے تھے فخ، کھلے تھے سروں کے بال، کہ زینب دعا یہ کرتی تھی اے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال، کہ بانو نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ ہاں عزاداروں، اب وہ وقت آیا کہ صبح کا وقت، آج حسین نے انداز بدلا۔ اب تک تو کوئی اور اذان دیتا تھا، مگر آج حسین نے انداز بدلا۔ علی اکبر کو بلایا، بیٹا علی اکبر آج تم اذان دو۔ ادھر علی اکبر نے لہجہ محمد میں اذان دی، ادھر حر کے مقدر کا سویرا ہوا۔ علی اکبر نے اذان دی، زینب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے میرے پالنے والے اس اذان کو صبح قیامت تک۔ بس عزاداروں، وہ حملہ ہوا جسے حملہ اولا کہا جاتا ہے، صبح عاشور، کہ جس میں 45 حسین کے جانثار ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ حسین ایک ایک کا ماتم کر چکے، ایک ایک پہ گریہ کر چکے، حسین کے سب جانثار رخصت ہو گئے۔ اب حسین کا کوئی باوفا باقی نہیں، اب حسین کا کوئی جانثار باقی نہیں۔ اے اہل عزا، اشکوں کی حاجت تبھی ہوگی، تصویر علم دیکھ کے رقت تبھی ہوگی، تابوت جو نکلیں گے قیامت ابھی ہوگی، گہوارہ اصغر کی زیارت ابھی ہوگی، کہ تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، اور خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔
हुसैन के सब जानसार शहीद हो चुके। अब हुसैन से कौन रुखसत होने आना है। अब बनी हाशिम के खानदान के लोग बचे हैं। अब हुसैन के गोद के पाले, आंखों के नूर, खादादारो हुसैन से कौन रुखसत हो रहा है। बर रोने के लिए इतना ही काफी है। ऐ अहले अज़ा रुखसत अकबर है पेदर से, फर्जंद बिछड़ता है शहे जिन्नो बशर से, माँ रोती है हर बार गले मिल के पेसर से, कि सच है कोई शय बेटे से बेहतर नहीं होती, अरे लुटती है वो दौलत जो मयसर नहीं होती। हुसैन से कौन इजाजत लेने आया। हम शक्ल पैगंबर अली अकबर। हुसैन ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, एक बार खैमे में जाओ, फूफी ने तुम्हें पाला था ना, एक बार फूफी से भी इजाजत ले लो। अली अकबर खैमे में आए, लैला से इजाजत ली, फूफी जान से इजाजत ली, हुसैन की खिदमत में आते। आका मैंने फूफी जान और अम्मा से इजाजत ले ली। हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पे बैठाया, मगर अब तक वो अमल अंजाम न दिया था जो अली अकबर में रुखसत के वक्त दिया। अली अकबर आगे आगे बढ़े, हुसैन पीछे पीछे। अली अकबर ने दस्ते अदब जोड़ा, ए बाबा आने की जहमत क्या। कहा बेटा तुम मेरे नाना की शबी हो, बेटा मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना ताकि मैं नाना की जियारत कर लूं। हुसैन अली अकबर को आखिरी रुखसत देने के बाद भी अपनी जगह पे न बैठे। अली अकबर आते हैं, शानदार जिहाद करते हैं, तारीख ने उसको महफूज किया, 92 कातिलों को वासिले जहन्नम किया। वो शानदार जिहाद किया कि रूहे अली मरहबा कह रही है, मगर किसी ने पुश्त अली अकबर के एक बर्छी का फल मारा। 3 दिन का तशनला अली अकबर घोड़े पे संभल न सका, जमीन पे तशरीफ लाया। लेकिन आज अली अकबर ने अंदाज बदल दिया। अब तक जो शहीद होता था वो हुसैन को मदद के लिए बुलाता था, मगर अली अकबर ने अंदाज बदल दिया। ए मेरे बाबा आने की जहमत नहीं, या बता अलैका मिन्नी सलाम। ए बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल फरमाइए, आने की जहमत न फरमाइएगा। हुसैन ने जब ये आवाज सुनी तो अली अकबर की तरफ बढ़े, मख्तल की तरफ जाते हैं, कहते जाते बेटा आवाज देते रहो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तारीख के जुमले ये हैं कि 70 मरतबा हुसैन को ठोकर लगी, हुसैन 70 मरतबा गिरे और 70 मरतबा उठे। भाई ये वही वक्त था जब ये कहते जाते थे कि आवाज तो दो, तश्न कहानी का वास्ता, सूरत दिखा दो अपनी जवानी का वास्ता। हुसैन अली अकबर के सराहने आते हैं, ए बेटा हाथ तो उठाओ, ये सीने पे हाथ क्यों रखे। ए बाबा बर्छी का फल टूट गया है। हुसैन कहते हैं कि लाओ मैं इस बर्छी के फल को निकाल दूं। मैं कहूंगा हुसैन बड़ा सख्त काम कर रहे हैं, अब तक ये कायनात में किसी ने ये मंजर पेश न किया कि एक बूढ़ा बाप जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल खींचे। ये कारनामा हुसैन ने अंजाम दिया। मेरा दिल कहता है कि जब हुसैन ये अमल कर रहे होंगे तो हुसैन का हाथ अली अकबर के सीने पे होगा, मगर नजर नजफ की तरफ होगी। ए फातह खैबर अली आइए, बड़ा मुश्किल वक्त है, जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल खींचना है। हुसैन ने बर्छी का फल खींचा, अली अकबर का कलेजा उल्टा, बाप के हाथों में बेटा शहीद होता है। हुसैन आते हैं खैमे में, ज़ैनब आगे बढ़ती है, अपने
اپنی سفید چادر بچھاتی ہے. یہ وہی چادر ہے کہ زینب جب مدینے سے چلی تھی تو یہ چادر سفید تھی. اور محمد کا لاشا آیا, یہ چادر سفید تھی. قاسم کا لاشا آیا, یہ چادر سفید تھی. مگر جب علی اکبر کا لاشا آیا, علی اکبر کے خون سے یہ چادر سرخ ہو گئی. ایک بار فضا جاتی ہے, لیلا کو آواز دیتی ہے, اے بی بی آئیے علی اکبر. لیلا پوچھتی علی اکبر آ گئے کیا؟ کہا نہیں بی بی, علی اکبر تو نہیں مگر لاشا علی اکبر آیا ہے. بس لیلا آتی ہے, چوبے خیمہ سے لپٹی ہوئی فریاد کرتی رہتی ہے. ایک بار سکینہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ اٹھو اٹھو, تمہیں چھوٹی بہن جگاتی ہے. سکینہ لپٹی ہوئی اشک خون بہاتی ہے. ہاں دادارو, حسین سے یہ کڑیل جوان رخصت ہو گیا. اب حسین سے کون اجازت لے رہا ہے؟ اب حسین سے کون رخصت کے لیے آ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم, یہ جناب مسلم. ہاں دادارو, آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب مسلم کی 4 اولاد تھی. 2 جناب مسلم کے ساتھ کوفے میں تھے اور 2 ماں کے ساتھ حسین پہ جان نثار کرنے کربلا آئے. بس ایک بار حسین نے ان کو بھی اجازت دی اور شاندار جہاد کیا. کم سنی میں ابو طالب کا خون دکھا رہے تھے. وہ شاندار جہاد کر رہے تھے کہ فوجوں میں کمی محسوس ہونے لگی. ایک بار عبداللہ کی پیشانی پہ ہاتھ گیا تو کسی ظالم نے ایک تیر چلایا. وہ تیر اتنا تیز تھا کہ ہاتھ پیشانی میں ہی پیوست ہو گیا اور دوسرا تیر سینے پہ مارا. بہت وہ سنبھل نہ سکے, سرزمین کربلا پہ تشریف لائے. حسین کو آواز دی, حسین امداد کے لیے آئے. حسین ان کا بھی لاشا خیمے میں لائے. بس تصور کریے گا کہ جناب مسلم کی 4 اولاد تو جناب مسلم کے ساتھ کوفے پہنچے اور 2 ماہ کے ساتھ کربلا میں. بس جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچتا ہے تو اس وقت تک جناب مسلم کی لاش دارالارمارہ پہ لٹکی ہوئی تھی. بس یہ قافلہ جب پہنچتا ہے تو ایک بار سید سجاد نے پھوپھی جان سے کہا, اے پھوپھی یہ کس کا لاشا ہے؟ اے پھوپھی یہ بڑا مظلوم معلوم ہوتا ہے. اے پھوپھی جان, اس سے تو بڑی محبت آتی ہے. کٹے ہوئے لاشے سے سلام کی آواز آئی. سید سجاد نے پہچان لیا, اے پھوپھی اماں یہ تو مسلم کا لاشا ہے. جب یہ سنا تو زوجہ مسلم لاشا مسلم سے لپٹ گئی اور ایک فریاد کرنے لگے, صاحب میں خستہ تن ہوں, فلک کی ستائی ہوں. صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں. عباس کی بہن ہوں, علی کی میں جائی ہوں. مقتل سے کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں. تم جس سے سرخ روح ہوئے وہ کام کر دیا. ارے بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا. مگر ایک نفسیاتی سوال پوچھتی ہے. ہاں دادارو, تاب نہ لا سکو گے. زوجہ مسلم لاشہ مسلم سے ایک عجیب سوال کرتی ہے کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ خستہ تن, وہ صاحب اقبال کیا ہوئے؟ محنت ہوئی تھی جن پہ ماہو سال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے کہ چاروں کو تم لیے ہو, ہمارا کوئی نہیں. اب ماں کی زندگی کا سہارا کوئی نہیں. حسین سے یہ بھی رخصت ہوئے. اب حسین سے کون اجازت لے رہا ہے؟ اب حسین سے کون رخصت کے لیے آ رہا ہے؟ ہاں دادارو, اب کون ہے؟ جعفر ابن عقیل. یہ
जनाब अकील के सबसे बड़े बेटे हुसैन से रुखसत के लिए आते हैं। हुसैन ने इन्हें भी इजाजत दी और शानदार जिहाद किया। 3 हमले किए, 95 जालिमों को वासिले जहन्नम किया। जाफर इब्ने अकील के बाद अब्दुल रहमान बिन अकील ये हुसैन से आखिरी रुखसत के लिए आते हैं। हुसैन ने इनको भी इजाजत दी। अब्दुल रहमान बिन अकील, आप इनकी ताबूत की ज़ियारत कर रहे हैं। हाँ अज़ादारों, रो लीजिए, यहाँ रोने पे पाबंदी नहीं है। हमसे कहा जाता है कि 1400 साल बीत जाने के बाद भी ये गिरिया कब तक जारी रहेगा, ये रोने का सबब क्या है? मैं कहता हूं कि जिनको रोने का सबसे ज्यादा हक था, अगर उन्हीं को रो लेने दिया जाता तो शायद ये अश्कों का सैलाब न होता। काश के ज़ैनब को अपने भाई पे रो लेने दिया जाता, काश के लैला अली अकबर पे आंसू बहा लेती, काश के असगर रुबाब पे रो लेती। मगर जिनको सबसे ज्यादा हक था गिरिया का, जब उनको रोने न दिया गया तो अब ये सैलाब हमारी आंखों से निकलेगा। हाँ आज़ादारों, हुसैन से ये भी रुखसत हो चुके। अब्दुल रहमान बिन अकील के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अकील, आप इनके भी ज़ियारत कर चुके। हाँ दादारो, बहुत सख्त मंजिल है। अब हुसैन से कौन इजाजत ले रहा है, कौन रुखसत के लिए आ रहा है? अब हुसैन से गोद के पाले रुखसत हो गए। अब्दुल्ला, कौन अब्दुल्ला? जनाब ज़ैनब के शौहर। अब इनके फर्जंद आ रहे हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और इब्ने अब्दुल्ला। हुसैन के पास ज़ैनब आती। अब आप समझे ये कौन? ये ज़ैनब के लाल, ज़ैनब के नौनिहाल, ज़ैनब की गोद के पाले हुसैन से रुखसत के लिए आ रहे हैं। एक बार ज़ैनब आती है, ए भैया ये शहादत के लिए मचले हुए हैं, भैया इनको भी अलम दे दो, ये भी शहीद होने के लिए मचले हुए हैं। बस एक बार हुसैन ने एक को घोड़े पे बैठाया और एक को जनाबे अब्बास ने घोड़े पे बैठाया। दोनों ज़ैनब के नौनिहाल जंग करते हैं। क्या शानदार जंग करते हैं। जब फौजों ने देखा कि इनके अलग कर दो तो इन पे काबू पाया जा सकता है, वरना एक साथ इनसे लड़ाई मुमकिन नहीं है, तो भाई को भाई से जुदा किया गया। भाई ये वही मंजर था कि ज़ैनब के चांद शाम के बादल में ओझल हो गए। इधर दरे खैमा पे हुसैन ये देख रहे थे। एक बार अब्बास को आवाज दिए, अब्बास औनो मोहम्मद पूछते घोड़े पे दिखाई नहीं दे रहे। बस एक बार हुसैन आगे बढ़े, अब्बास आगे बढ़े, मक्तल की जानिब आते हैं तो क्या देखते हैं, चांद से टुकड़े जमीन पे पड़े हुए हैं। एक का लाशा हुसैन उठाते हैं, एक का लाशा अब्बास उठाते हैं कि मैयते लाते हैं खैमे में इमामे कौनैन, कासिम अकबर अब्बास है गम से बेचैन, बीबियां खाक पे बैठी हुई करती है ये बहन, क्यों को सैयद अबरार लिए आते हैं, लाश छोटे की अलमदार लिए आते हैं। बस एक बार औनो मोहम्मद का लाशा आया, खैमों में बीबियों ने घेर लिया, ज़ैनब आती है, बीबियों ने समझा कि ज़ैनब गिरिया करेगी, मगर तारीख के अल्फाज ये हैं कि दोनों लाशों के दरमियान जगह बनाई, सरजमीन करबला पे अपनी पेशानी रख दी। ए मेरे पालने वाले, इस कनीज का हदिया कबूल करिए। ये करबला की माएँ हैं कि जो चाहती हैं उनका बच्चा जल्द से जल्द हुसैन पे कुर्बान हो जाए। ये दुनिया की माएँ हैं
کہ جو چاہتی ہیں کہ ان کے بچے سلامت رہیں، یہ حسین سے رخصت ہو گئے۔ کون اون محمد رخصت ہوتے ہیں، اب حسین سے کون؟ دو کا نام اب حسین سے کون رخصت کے لیے آتا ہے؟ ہاں آزاداروں، بڑا سخت وقت ہے۔ اب حسین سے رخصت کے لیے قاسم گل بدن، جان حسن آخری رخصت کے لیے آتا ہے۔ جب دیکھا کہ چچا جان اجازت نہیں دے رہے تو رونے لگے، اور ایک بار خیمے میں آتے ہیں۔ ام فروا آگے آتی ہے، بیٹا قاسم تم ابھی تک جنگ کے لیے گئے نہیں؟ قاسم کہتے ہیں چچا جان اجازت دے نہیں رہے۔ ام فروا کہتی قاسم جاؤ، مگر اب لوٹ کے خیمے میں آنا نہیں۔ قاسم گریا کرتے ہیں، اور گریا کرتے کرتے آنسوؤں کے قطرے بازوؤں کی تعویذ پہ پڑے۔ اب جب تعویذ پہ نظر پڑی تو باپ کی وصیت یاد آئی کہ بیٹا قاسم کربلا میں ہم تو نہ ہوں گے، تم میری طرف سے حسین پہ اپنی جان نثار کرنا۔ اب یہ قاسم وصیت لے کے امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، اور چچیجا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں۔ اور ہم پہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ رونا تو بزدلوں کی نشانی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ روتا تو وہ ہے جو ڈر جاتا ہے۔ میں کہوں گا بے شک رونا بزدلوں کی نشانی ہے، مگر معرکے میں رہ کے رونا بزدلوں کی نشانی ہے۔ جنگ کے میدان میں رونا بزدلوں کی نشانی ہے۔ قاسم اس وقت تک روئے جب تک جنگ کی اجازت نہ ملی، مگر جب قاسم کو جنگ کی اجازت مل گئی تو ایک قطرہ آنسو کا نہ گرا۔ مگر یہی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زندگی بھر روتے رہے، ہائے کیونکہ جنگ کی حسرت دل میں رہ گئی۔ بحسین سے قاسم اجازت لے رہے۔ ایک بار قاسم کو گھوڑے پہ بیٹھایا اور جناب قاسم کا گریبان چاک کیا۔ قاسم پوچھتے چچا جان یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ حسین کہتے ہیں یہ کہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی یتیم جنگ کرنے جاتا ہے تو اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا ہے، شاید تمہاری مظلومی پہ کسی کو ترس آ جائے، تم تو حسین بھی ہو، شاید تمہاری مظلومی پہ کوئی ترس کھا جائے اور تم کو شہید نہ کرے۔ قاسم جنگ کے میدان میں آتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، قاسم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فوجوں میں کوہرام برپا ہے، کوئی کہہ رہا ہے چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پھول ہے، اس سے جنگ کون کرے گا؟ آزادارو، اس مجمع میں مائیں بھی ہیں، میں انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ دشمنوں کی نظر میں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کی اہمیت اس کی ماں کی نظر میں کتنی ہوگی؟ بس قاسم آتے ہیں، شاندار جہاد کرتے ہیں، ایک طرف روح حسن مرحبا کہہ رہی ہے، ایک طرف روح علی مرحبا کہہ رہی ہے، مگر 3 دن کا تشنکام قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین پہ تشریف لایا، چچا کو مدد کے لیے آواز دی۔ اب جب یہ آواز حسین نے سنی تو ایک طرف حسین آگے بڑھے، ایک طرف عباس آگے بڑھے، یہ شیرانہ انداز جب فوج نے دیکھا تو ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ حسین قاسم کے نزدیک آتے ہیں، آزادارو، کربلا میں 2 لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئی، ایک لاش امام حسین کی اور ایک لاش قاسم کی، مگر حسین کی لاش حسین کے شہید ہونے کے بعد پامال ہوئی، قاسم کی لاش قاسم کی زندگی میں پامال ہوئی۔
हुसैन आते हैं तो क्या देखते हैं, कासिम के लाश के टुकड़े पड़े हुए। और एक बार हुसैन ने अबा का दामन फैलाया, कासिम के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक गठरी की शक्ल बनाई। तारीख कहती कि हुसैन ने कासिम की लाश को जब इकट्ठा किया तो एक गठरी में आ गई और खैमे में आती है। बस एक बार उम्मे फरवा आती है, ए मेरे आका, ए मेरे हुसैन, मेरे कासिम से कोई गलती हो गई, मेरे कासिम से कोई गुनाह हो गया। हुसैन कहते उम्मे फरवा तुमने ये क्यों कहा नहीं आका, जो भी शहीद हुआ आप उसका लाशा खैमे में लाए मगर कासिम की लाश न लाए, ये सुनना था। हुसैन ने अबा का दामन फैला दिया, माँ की नजर कासिम की लाश के टुकड़ों पे पड़ी। आज़ादारो, हुसैन से कासिम भी जुदा हो गए। अब कौन है, अब हुसैन से कौन रुखसत के लिए आ रहा है, अब हुसैन के लिए कौन रुखसत कर रहा है? ये भी इमाम हसन के बेटे हैं, अबू बकर इब्न हसन। ये जनाब कासिम के छोटे भाई हैं। हुसैन ने इनको भी इजाजत दी और इनका भी दाग अपने दिल पे लिया और इनका भी लाश खैमे में लाए। हुसैन का काम खैमे में मैयतें लाना और ज़ैनब का काम फर्श अज़ा बिछाना। अब आप एहसास करिए कि हुसैन अब तक कितनी मैयतें ला चुके, हुसैन अब तक कितनी लाशों को खैमे में ला चुके। अब हुसैन किसको रुखसत कर रहे हैं? अब जनाबे अकील के बेटे हुसैन से रुखसत हो चुके। अब हुसैन से रुखसत होने के लिए हुसैन के भाई आते हैं। कौन? मोहम्मद इब्ने अली। ये जनाबे अब्बास के सबसे बड़े भाई है मोहम्मद इब्ने अली। इनका कारनामा सुनिए, 4 हमले किए। कहीं रवायत में है कि 900 कातिलों को वासिले जहन्नम किया, कहीं है 1500 कातिलों को। 3 दिन की तशनगी और 3 दिन की भूख और प्यास में ये कारनामा, ये खून अबू तालिब का असर है कि जो करबला के मैदान में औलाद अबू तालिब दिखा रही है। अगर किसी का इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा खून बहा तो वो औलाद अबू तालिब। खून अबू तालिब का एहसान इस्लाम के ऊपर रहेगा। अब हुसैन से कौन रुखसत हो रहा है? मोहम्मद इब्ने अली के बाद अब्दुल्ला इब्ने अली। ये जनाब अब्बास से बड़े भाई हैं। हुसैन इनको भी रो चुके, इनका भी गम मना चुके। अब इसके बाद हुसैन किसके लिए इजाजत दे रहे हैं? उस्मान बिन अली। ये जनाब अब्बास के ये भी भाई हैं। ये उम्मुल बनीन की तरबियत है कि माँ मदीने में है और बेटे करबला में आका के ऊपर अपनी जान। उम्मुल बनीन ने हमेशा यही तरबियत दी कि देखो हम गुलाम हैं, वो आका ज़ादे हैं। ये उम्मुल बनीन की तरबियत का असर है कि आज उनके बेटे करबला में हुसैन पे जान निसार कर रहे हैं। अब हुसैन से कौन रुखसत के लिए आ रहा है? जाफर इब्ने अली। ये जनाब अब्बास के सबसे छोटे भाई हैं। पहले अब्बास ने अपने सारे भाइयों को हुसैन पे कुर्बान किया। अब बड़ी सख्त मंजिल है। हाँ ज़ादारो, बहुत ही कड़ा इम्तिहान। अब हुसैन से कौन रुखसत हो रहा है? अब हुसैन का कौन जानिसार आ रहा है? अब ताब न सकोगे, अब शबीह ताबूत नहीं होगा, क्योंकि ताबूत उसका उठता है कि जिसका लाशा हुसैन खैमे में लाए, मगर जिसकी मैयत मख्तल में रह गई हम उसका ताबूत नहीं उठाते, हम उसका आलम उठाते हैं। अब हुसैन से कौन रुखसत के लिए आ रहा है? जनाबे अब्बास हुसैन से इजाजत मांग रहे हैं। हुसैन जनाबे अब्बास को कैसे इजाजत दे? एक बार जनाबे अब्बास ने कहा आका हमें भी इजाजत दे दी। हुसैन कहते हैं अगर तुम्हें जाना है तो ये बच्चों की अलतश की आवाज सुन रहे हो,
پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. خیمے میں آتے ہیں, سکینہ آتی ہے, سوکھی ہوئی مشق چچا جان کو دیتی ہے. کس ارمان سے سکینہ نے عباس کو مشق دی ہوگی کہ میرے چچا عباس مجھ سے مشق مانگ رہے ہیں, اب تو پانی آ جائے گا. عباس نے مشق لیا, خیمے سے نکلے, علم کے پھڑیروں کو پھیلایا, اس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و وطن قریب. زینب کے لبوں پہ تبسم تھا, مگر حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. ایک بار خاک کربلا کو اٹھایا اور لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب علم تو آئے گا مگر علمدار نہ آئیں گے. حسین نے جناب عباس کو اجازت دی, میں نے لفظوں کو سمیٹ لیا, بس چند جملے. حسین جناب عباس کو رخصت کر چکے, سوکھی ہوئی مشق عباس لے کے دریا کی طرف بڑھے. فوجیں ہٹی, عباس نے ترائی پہ قبضہ کیا, مشق کو بھرا. اب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد خیمے کی طرف چلے جائے, جلد سے جلد سکینہ سے ملاقات ہو جائے, مگر کسی نے عباس کا ایک شانہ قلم کیا تو علم سنبھل نہ سکا. ادھر در سکینہ پہ سکینہ دیکھ رہی تھی کہ علم اوجھل ہوا, لیکن کسی نے پھر دوسرا شانہ قلم کیا تو اب جو علم اوجھل ہوا تو نظر نہ آیا. ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, اے میرے پالنے والے, میرے امو کی خیر. عباس نے حسین کو آواز دی. اب جب یہ آواز سنی تو حسین جناب عباس کے سرانے پہنچے. عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا. عباس کا کیا منظر تھا, ایک آنکھ میں تیر لگا تھا اور ایک آنکھ سے لہو بہ رہا تھا. بس جناب عباس کہتے ہیں آقا میں آپ کی زیارت کیسے کروں, ایک آنکھ میں خون ہے اور ایک میں تیر ہے. اب تو یہ ہاتھ بھی نہیں کہ جو تعظیم کے لیے اٹھے. حسین نے تیر کو نکالا, آنکھوں کے لہو کو پوچھا. وفا کے خدا نے خدا کے ایمان کی نظر کی اور اس کی زیارت کی. حسین نے پوچھا عباس کوئی وصیت ہے؟ ہاں آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا, میں بہت شرمندہ ہوں, میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا. حسین نے عباس کی وصیت کو مانا. خیمے میں عالم لے کے آتے ہیں. بس ایک بار سکینہ آگے بڑھی, ہے میرے بابا میرا علمدار کہاں؟ حسین کہتے ہیں سکینہ عباس تمہاری مشق سینے سے لگائے کوثر کے کنارے. ہاں زادارو, یہ کون؟ یہ زینب کی چادر کا محافظ عباس. اے پالنے والے, ان علم اٹھانے والوں کو محفوظ رکھنا, ان کے بازوؤں میں طاقت دینا, ان کی آنکھوں کا نور بڑھ جائے. بس جب جناب عباس کا علم نکلتا تھا تو میرے امی محترم قیصر جونپوری صاحب ایک جملہ کہتے تھے, ہاں دادانو تاب نہ لا سکو گے. وہ کہتے تھے کہ جب جناب عباس کا علم نکلے تو ہاتھوں سے بوسہ نہ دینا, نگاہوں سے بوسہ دینا, کیونکہ یہ اس کا علم ہے جس کے شانے قلم ہو گئے. ارے حسین عباس پہ بھی رو چکے, عباس پہ بھی گریہ کر چکے. اب بہت سخت منزل ہے. حسین کا کوئی جانثار باقی نہیں, کوئی وفادار باقی نہیں. میدان میں آتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرتے ہیں. ادھر یہ آواز علی اصغر نے سنی تو خیمے سے اپنے آپ کو, جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا. زینب نے حسین کو آواز دی, اے بھیا غضب ہو گیا. آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین خیمے میں آتے ہیں, ماں کی آغوش سے علی اصغر کو لے کے آتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے یہ کربلا کا تب تو ہوا صحرا, یہ دھوپ, یہ تشنگی, یہ کم سنی, یہ نازک بدنی, کہ بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا, تھی دھوپ میں تیزی کی حرر ہوتا تھا کالا, نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ ہنسلیوں والا, تابانے با چہرہ فرزند پہ ڈالا, کہ ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر, ارے روتا تھا تو چھاتی سے لگا لیتے تھے
شبیر بحسین لے کے آئے میدان میں، فوج سے سوال آپ کرتے ہیں، جواب میں آپ کو معلوم ہے حرملہ کا تیر، حسین کے ہاتھوں میں بچہ شہید ہوتا ہے۔ بھئی یہ وہ منظر تھا کہ حسین چاہتے ہیں کہ علی اصغر کی لاش خیمے میں لے جائیں، مگر ایک بار آگے بڑھتے ہیں اور 7 بار پیچھے ہٹتے ہیں۔ بھئی یہی کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گا حسین عباس کا علم لائے مگر یہ جملے نہ تھے، اے حسین قاسم کی لاش لائے مگر یہ کیفیت نہ تھی۔ یہ 6 مہینے کے علی اصغر کی میت میں کتنا وزن ہے کہ آپ خیمے میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہے۔ گہوارے علی اصغر کی زیارت کریے۔ حسین خیمے میں آتے ہیں، علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ میں کہوں گا رباب علی اصغر کے سلسلے میں حسین سے کوئی سوال نہ کریے گا، حسین کے چہرے پہ نظر کریے۔ رباب آگے بڑھی، ایک بار سر کو جھکایا، پوچھا آقا میرا ششمہا کا؟ حسین سر کو جھکائے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ ایک بار کہتے کہ تمہارے لال کو میں لا کے رن میں پچھتایا کہ ترس کسی کو نہ بچے کے حال پر آیا، لہد تو مل گئی لیکن کفن نہیں پایا، اسی لہو بھرے کرتے میں اس کو دفنایا، کہ وفور غم سے نہیں تاب صبر ہے بانو، ارے وہ سامنے علی اصغر کی قبر ہے۔ حسین اپنے 6 مہینے علی اصغر کو بھی جدا کر چکے، اب کوئی حسین کا ناصر نہیں ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ آخری رخصت کے لیے آئیں، مگر حسین کی شہادت سے پہلے ایک اور بچہ ہے۔ یہ بچہ کون؟ عبداللہ ابن حسن۔ یہ جناب حسن کے چھوٹے فرزند ہیں۔ جب انہوں نے خیمے سے دیکھا کہ چچا کے گردن پہ شمر خنجر چلا رہا ہے تو خیمے سے دوڑ کے آئے اور اپنی باہیں حسین کی گردن میں ڈال دی۔ یزید نے شمر نے بچے کا بھی بازو قلم کر دیا۔ یہ بچے کا بھی داغ حسین اپنے سینے پہ لے چکے۔ آزادارو بڑی سخت منزل ہے، اب حسین کا کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی رہبر نہیں، بس چاہتے ہیں کہ ایک بار خیمے میں آئیں اور آخری رخصت کے لیے زینب سے اجازت لیں۔ مگر انصاف سے بتائیے کہ حسین اس ماں سے کیسے اجازت لے کہ جس کی کوکھ اجڑ گئی؟ ارے حسین اس بہن سے کیسے اجازت لے کہ جس کا جوان بھائی دریا کے کنارے بازو کٹائے ہوئے؟ حسین اس ماں سے کیسے اجازت لے کہ جس کا کڑیل جوان سینے پہ برچی کا پھل کھائے بیٹھے؟ ایک بار حسین خیمے میں آئے، بیویوں نے گھیرا، حسین بیٹھتے ہیں، چاروں طرف سے بیویوں نے حلقہ کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب حسین کی نظر لیلا پہ پڑی ہوگی تو علی اکبر یاد آ گئے ہوں گے، جب حسین کی نظر ام فروا پہ پڑی ہوگی تو قاسم یاد آ گئے ہوں گے۔ ایک بار حسین نے امامے کو سر سے اتارا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے پالنے والے ان بیویوں کی خیر رکھنا۔ حسین آگے بڑھے، حلقہ ٹوٹا، حسین آگے آگے، زینب پیچھے پیچھے۔ اس خیمے میں آتے ہیں جہاں سید سجاد غش کے عالم میں ہے۔ اے بیٹا آنکھیں کھولو، باپ آخری رخصت کے لیے آیا ہے۔ اے بیٹا غش سے آنکھیں کھولو، باپ اب نہ ملے گا۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی مگر باپ کو پہچان نہ سکے، کیونکہ حسین کے چہرے پہ زخموں کے اتنے نشان، لہو کے اتنے نشان تھے کہ سید سجاد امام حسین کو پہچان نہ سکے۔ حسین نے وصیتیں کرنا شروع کی، آزادارو ناز کرو، حسین نے تمہیں وہاں یاد کیا جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا۔ ساری وصیتیں کرنے کے بعد کہتے بیٹا جب قید سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد، اے حسین آئیے آپ نے ہمیں کربلا میں وہاں یاد کیا تھا، یہ دیکھیے ہمارے جوان آپ کے جوان کو یاد کرتے ہیں، ہمارے بوڑھے آپ کے بوڑھے کو یاد کرتے ہیں۔
बहुसैन आगे बढ़ते हैं और खैमे से चाहते हैं कि जंग के लिए जाए। तारीख कहती है 7 मरतबा पर्दा उठता है और 7 मरतबा पर्दा गिरता है। शायद इस तरह बरामद हुए खैमे के दर से कि जिस तरह जनाजा निकलता है किसी घर से। बहुसैन आते हैं, जिहाद करते हैं। मैंने लफ्जों को समेट लिया, वो शानदार जिहाद किया। कासिम की लाश उठाने के बाद ये जिहाद, औनो मोहम्मद की मैयतें लाने के बाद ये जिहाद। बस जब जिहाद कर रहे थे तो हुसैन किसी को याद ना कर रहे थे, बस एक बार दरिया की तरफ नजर करके कहते थे कि हाय अब्बास, तुमने देखी न लड़ाई मेरी। बहुसैन ने शानदार जिहाद किया। आसमानों से आवाज आने लगी कि हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। हुसैन ने चलती हुई तलवार न्याम में रखी। भागी हुई फौजें, कोई तीरों से मारता है, कोई पत्थरों से मारता है। बस हुसैन जमीन करबला पे आने वाले हैं। ए फातिमा जहरा आइए। हुसैन पुश्ते दुलदुल से जमीन पे आने वाले हैं। वह हुसैन के तीर जिस्म पे इतने तीर लगे हुए थे कि जब सरजमीन करबला पे हुसैन का जिस्म आया तो सरजमीन करबला को छू न सकता था। एक बार हुसैन चाहते थे कि आखिरी सजदा करे, सरजमीन करबला की खाक को इकट्ठा किया। नमाजी का सर सजदे में खलम हुआ। ज़ैनब ने आवाज दी कि मक्तल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मुसीबता। इस वक्त कौन हक के रफाकत करे अदा। आए है ये गहरे ज़ाक, ये आलम का मोदेदा। 1900 हजार तले पाक पाक पे। अरे ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पे। 1900 हजार तने चाक चाक पे। ज़ैनब निकाल, हुसैन तड़पता है खाक पे। बदुलदुलाता है, हुसैन के खून से अपनी पेशानी को रंगा। और बदीबर आगे बढ़ता है खैमे की तरफ। दर खैमा पे देखता है सकीना इंतजार करती है। दुलदुलाता है, सकीना दुलदुल के पैरों को पकड़ी हुई। ए दुलदुल तेरा सवार कहाँ? दुलदुल ज़बान में कहता, ए बीबी अब आप यतीम हुई, अब शिब्र तमाचे मारेगा, गोशवारे छीने जाएंगे। हुसैन से ये जमाना खाली हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम मोमिन से गुजारिश है कि नवा मातम करते रहें। हाय हुसैन कुछ तो छोड़। प्रसाद कहाँ गए? चले गए?